Now we discuss pronoun. روزمرہ گفتگو میں ہمیں کسی شخص، جگہ یا چیز کا ذکر بار بار کرنا پڑتا ہے۔ ہر فقرے میں اس شخص، جگہ یا چیز کے نام کی تکرار، ریپیٹیشن ناگوار گزرتی ہے۔ مثلا ان فقرات پر غور کیجیے۔ علی went to Ali's room. Ali took out Ali's books from Ali's bag. Ali's father asked Ali to bring the books. علی کے کمرے میں گیا۔ علی نے علی کے بیگ سے علی کی کتابیں نکالیں۔ علی کے والد نے علی کو کتابیں لانے کو کہا۔ ان فقرات میں علی کی تکرار اچھی نہیں لگتی۔ اب ان فقرات پر غور کریں۔ علی went to his room. He took out his books from his bag. His father asked him to bring the books. علی اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنی کتابیں نکالیں۔ اس کے والد نے اسے کتابیں لانے کو کہا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ان فقرات میں علی کی جگہ کہیں ہی، کہیں ہز اور کہیں ہم استعمال ہوا۔ ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہو اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ اس لیے ہی، ہز اور ہم پروناؤنز ہیں۔ انگریزی میں پروناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A word used in place of a noun. پروناؤن میں پرو کا مطلب ہے ان پلیس آف یا انسٹیڈ آف، یعنی کی جگہ یا کے بجائے۔ اس طرح پروناؤن کا معنی بنتا ہے ان پلیس آف ناؤن یا انسٹیڈ آف ناؤن، یعنی ناؤن کی جگہ یا ناؤن کے بجائے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ علی کی جگہ استعمال ہونے والا پروناؤن تین حالتوں یعنی ہی، ہز اور ہم کی صورت میں استعمال ہوا۔ چنانچہ پروناؤنز کی تین حالتیں ہیں جنہیں کیسز آف پروناؤنز کہتے ہیں۔ کیسز آف پروناؤنز: سبجیکٹو، پوزیسو، آبجیکٹو۔ آئی، مائی اینڈ مائن، می۔ وی، آر اینڈ آرز، us. You, your and yours, you. He, his and his, him. She, her and hers, her. It, its, it. They, their and theirs, them. پہلے کالم کے تمام پروناؤنز یعنی آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے کسی بھی فقرے میں بطور سبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں اور اس لیے انہیں سبجیکٹ پروناؤنز کہتے ہیں، جبکہ تیسرے کالم کے تمام پروناؤنز یعنی می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ اور دیم بطور آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں آبجیکٹ پروناؤنز کہتے ہیں۔ ایگزامپلز نوٹ کیجئے۔ I helped him. We helped them. You helped her. He helped me. She helped you. They helped us. یہ یاد رکھیں کہ یو اور اٹ کی پہلی اور تیسری حالت یعنی سبجیکٹو اور آبجیکٹو کیس سیم ہے، یعنی یو اور اٹ ہی ہے۔ لہٰذا اگر یو اور اٹ کسی فقرے میں بطور سبجیکٹ استعمال ہوں تو وہ ان کی پہلی حالت شمار ہوگی، اور اگر بطور آبجیکٹ استعمال ہوں تو وہ ان کی تیسری حالت سمجھی جائے گی۔ دوسرے کالم کے تمام پروناؤنز یعنی مائی، مائن، آور، آورز، یور، یورز، ہز، ہر، ہرز، اٹس، دیئر اور دیئرز ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں فرق ہے۔ پہلے کالم کے پروناؤنز یعنی مائی، آور، یور، ہر، اٹس اور دیئر کسی ناؤن سے پہلے لگائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے کالم کے پروناؤنز یعنی مائن، آورز، یورز، ہرز اور دیئرز کسی ناؤن کے بعد لگائے جاتے ہیں۔ ایگزامپلز نوٹ کیجئے۔ دس از مائی بک اور دس بک از مائن۔ دیٹ از آور ہاؤس اور دیٹ ہاؤس از آورز۔ یہ یاد رکھیں کہ ہز کو کسی ناؤن سے پہلے بھی لگایا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی، جیسے دس از ہز کار اور دس کار از ہز۔